ڈسکور دی حقیقت کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے واقعے کے متعلق تو سب ہی آگاہ ہیں۔ اس عظیم واقعے کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان آج تک عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی روایات قائم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک دوسری قربانی کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ قربانی بھی کسی کم اہمیت کی حامل ہرگز نہیں۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے مابین پیش آیا، جس میں حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا۔ اس واقعے کے محرکات کیا تھے؟ حضرت عبداللہ قربان ہونے سے کیسے بچے، اور اس واقعے کے بنو ہاشم قبیلے پر کیا اثرات رونما ہوئے؟ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی مزید مفید معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو فوراً موصول ہو۔ تو جی دوستو، حضرت عبد المطلب اپنے اعتبار، فراغ دلی، دانائی اور مالدار ہونے کی وجہ سے قریش میں بے حد مقبول تھے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ آب زمزم کے کنویں کی دریافت کا شرف بھی انہی کے پاس چلا گیا۔ ناظرین کرام، آب زمزم کی دریافت کے موضوع پر ہم نے ایک علیحدہ ویڈیو بنا رکھی ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو دوستو، ان تمام سعادات کو حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس ایک ہی چیز کی کمی رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جن کا نام حارث تھا۔ انہوں نے مزید بیٹوں کی خواہش کے لیے اللہ کے حضور منت مانگی کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ جوان ہو کر میرے 10 سے بازو بنیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی اس منت کو قبول فرمایا اور انہیں 10 بیٹے عطا کیے، جن میں سب سے چھوٹے اور ہر دل عزیز بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر اس منت کے متعلق بتایا۔ تمام بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کی منت کا احترام کرتے ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں پہلے قرعہ ڈالوں گا۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، اور وہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب پہلے تو اپنے ہر دل عزیز بیٹے کا نام دیکھ کر چونک گئے، پھر انہیں اللہ کی اطاعت یاد آئی تو وہ حضرت عبداللہ کو قربان گاہ لے گئے اور ان کی گردن پر چھری رکھ دی۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، جو کہ بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنو مخزوم قریش کے طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت عبداللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مغیرہ کے بھانجے لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھانجے کو قربان ہوتے دیکھ کر حضرت عبد المطلب کو روکا۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی منت کے متعلق بتایا، جس پر مغیرہ نے کہا کہ میرے بھانجے کو قربان کرنے کی جگہ اس کی دیت دے دو۔ دونوں فریقین کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ حضرت عبد المطلب یثرب میں ایک مشہور کاہنہ کے پاس جائیں گے اور اس سے حضرت عبداللہ کے قربان ہونے سے نجات کے راستے کے متعلق معلوم کریں گے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ اور اپنے 2 اور بیٹوں کے ہمراہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ کاہنہ اس وقت خیبر میں موجود ہے۔ یہ سن کر وہ خیبر کی طرف چل دیے اور اس کاہنہ سے ملے اور واقعے کے متعلق آگاہ کیا۔ کاہنہ نے ساری بات سن کر کہا کہ وہ اپنے تابع ہستی سے بات کر کے کل بتائے گی۔ لہٰذا اگلے روز کاہنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں دیت کتنے اونٹوں پر مشتمل ہے؟
انہوں نے جواب دیا 10 اونٹ۔ کاہنہ نے کہا کہ اپنے گھر واپس لوٹو اور ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پرچی پر 10 اونٹ لکھو اور قرعہ ڈالو، اور جب تک اونٹ کا پلڑا بھاری نہ ہو تب تک اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے واپس جا کر اس کاہنہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے پہلے 10 اونٹ ایک پرچی پر لکھے اور حضرت عبداللہ کا نام دوسری پرچی پر لکھا، قرعہ ڈالا جس میں حضرت عبداللہ کا پلڑا بھاری رہا۔ انہوں نے یہ عمل بار بار دہرایا اور ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ اس مرتبہ قرعہ میں اونٹوں کا پلڑا بھاری رہا۔ حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کے ساتھ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا اور اس سے اللہ کی منشا کا اندازہ لگایا۔ تینوں بار اونٹوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس سے حضرت عبدالمطلب کو اللہ کی منشا کا اندازہ ہوا اور انہوں نے 100 اونٹ قربان کر کے اپنے ہر دل عزیز بیٹے حضرت عبداللہ کی جان کو بچا لیا۔ ناظرین کرام، یہ کہا جاتا ہے کہ ان 100 اونٹوں کی مالیت آج کل کے کروڑوں روپے کے برابر تھی، جسے قربان کرنے کے بعد بنو ہاشم قبیلے کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے اور بنو ہاشم کے قریش کے مابین سرداری کے مقام پر بے حد اثر مرتب ہوا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔